بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی روزے دار کے منہ میں آنسو داخل ہو جائے، آنکھوں میں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اگر وہ آنسو روزے دار کے منہ میں داخل ہو جائے تو اگر تھوڑے بہت ہو، 1 قطرہ 2 قطرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ آنسو اس کے منہ میں چلے جائیں جس سے منہ کے اندر نمکینیت اور کھاراپن محسوس ہو اور منہ کے اندر کچھ بھرا ہوا محسوس ہو کہ اب کچھ پانی کا 1 گھونٹ یا آدھا گھونٹ بھر گیا ہے، اس قدر زیادہ ہو، اور پھر وہ اس کو حلق سے نیچے اتار دے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، منہ کے اندر موجود ہے، حلق سے نیچے اتارا نہیں ہے اور فوراً اس نے باہر نکال کر کے کلی کر لی تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 1 قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چہرے کا پسینہ ہے، آدمی دھوپ میں نکلتا ہے یا کوئی سخت کام کرتا ہے جس سے پسینہ بہتا ہے، تو اگر وہ پسینہ منہ میں چلا گیا، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی منہ میں چلا جاتا ہے، تو اگر 1-2 قطرہ ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زیادہ مقدار کے اندر اگر منہ میں چلا گیا آنسو کا قطرہ تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکسیر کا خون حلق سے اتر کر کے جو ہے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ لہذا اگر نکسیر پھوٹی اور خون کا 1 قطرہ بھی حلق میں نہیں اترا، پیٹ میں داخل نہیں ہوا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب کسی کو تکلیف ہے تو دن میں 3 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ ہوا یہ نکسیر پھوٹنے والا عمل، تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، اگر کان کے اندر روزے دار نے پانی جو ہے جان بوجھ کر کے ڈالا، یا یہ کہ پانی خود بخود چلا گیا، دونوں صورتوں میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا پانی کو قصداً جان بوجھ کر کان میں ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ برخلاف تیل کے، دوائی کے، اس کے کان میں ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تیل یا دوا پیٹ کے اندر اتر جائے، تب جا کر کے روزہ فاسد ہوگا۔ یہ مسئلہ متقدمین علماء کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، فتاوی شامی میں، فتاوی عالمگیری میں، بدائع الصنائع میں، اسی طرح فتح القدیر میں اور دیگر متون معتبرہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اگر وہ تیل کان کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا، اور اگر نہیں جاتا ہے تو ان کے یہاں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب آج کل کے جدید اور ٹیکنالوجی دور میں ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ آخر کیا کان کے راستے سے جو تیل ڈالا جا رہا ہے کیا واقعی وہ پیٹ کے اندر اترتا ہے یا نہیں۔ جب اس کے اوپر ریسرچ ہوا تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے ایک مستقل رسالہ لکھا، اس میں ریسرچ پیش کی، تحقیق پیش کی، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک کان کا پردہ صحیح سالم ہے اس وقت تک کان کے اندر جو تیل ڈالا جاتا ہے یا جو دوائی ڈالی جاتی ہے وہ پیٹ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ جب داخل ہوتی ہی نہیں ہے تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ کان کے اندر تیل ڈالنے سے یا دوائی ڈالنے سے یا ٹیپا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہ متقدمین کے یہاں ہوگا اور نہ آج کی ریسرچ کے مطابق روزہ فاسد ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کو درد
کان کے اندر درد ہو رہا ہو اور وہ ٹیپا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، دوائی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، کوئی تیل ہے ایسا بنا ہوا وہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کان کا پردہ ٹوٹ چکا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تیل یا دوا جو ڈالی جائے گی وہ ڈائریکٹ پیٹ کے اندر اتر جائے گی، لہذا تمام کے یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کان کا پردہ اگر ٹوٹا ہوا ہو تو تیل ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، وضو کے درمیان کلی کرنا، اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے روزے کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں اس قدر جلدی کر دی کہ وہ کلی کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا جو پانی ناک کے اندر ڈالا وہ پانی جو ہے حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا گیا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی دماغ میں چلا گیا، تو ان تمام صورتوں کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پھر کوئی آدمی کہے کہ بھئی مجھے روزہ یاد تھا اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور یہ تو بس غلطی سے چلا گیا، تو کہا کہ غلطی آپ نے واقع کر دی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔